جو اچھے ہاسپٹلز ہیں یا جو ویسٹرن ورلڈ میں دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ پری آپ بھی پیشنٹ کو ہر چیز ایکسپلین کی جاتی ہے, اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس آپریشن سے تمہیں اتنا فائدہ ہوگا, ایون کمپلیکیشن بھی بتائی جاتی ہیں کہ کمپلیکیشن ریٹ جیسے 5% ہے 10% ہے, بٹ دیر از ڈیفینیٹلی کمپلیکیشن ہے, جیسے انفیکشن بھی ہو سکتا ہے, امپلانٹ کا فیلئر بھی ہو سکتا ہے, ریڈو سرجری کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, ڈی وی ٹی ایک چیز ہوتی ہے جیسے رگوں میں جو ہوتا ہے خون جم جاتا ہے, خاص طور پہ جو بڈھے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کی ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ یا ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ ہوتا ہے تو اس میں رگوں میں خون جمنے کا بھی پرابلم ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ ہر اچھا سرجن یا اچھے ہاسپٹلس جو ہوتے ہیں وہ پیشنٹ کو 5-10 منٹ بیٹھ کے آرام سے ایکسپلین کرتے ہیں تاکہ پوسٹ آپریٹو وہ مینٹلی پریپیئر رہے کہ میں اس فیز سے گزر سکتا ہوں. اور پھر اس کے بعد آف کورس جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا پین کا تو ڈیفینیٹلی ایک کنسرن ہوتا ہے پیشنٹ کا بھی, اس کے رشتہ داروں کا بھی, اس کے دوست احباب کا بھی, کہ جی مریض کتنے دن میں کھڑا ہو جائے گا, کتنے دن میں درد ختم ہو جائے گا, ہاسپٹل اسٹے کتنے دن کا ہوگا, اس کے بعد جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ لائف کب شروع کر دے گا, کب وہ جاب پہ واپس چلا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, مطلب بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو ہے اس کو اتنا زیادہ مطلب ایمفیسائز نہیں کیا جاتا, ان چیزوں پہ اتنا زور نہیں دیا جاتا. بٹ دس از دا بیسک رائٹ آف دا پیشنٹ ٹو نو آل دیز تھنگس. اس سے ڈاکٹر کو بھی کیا آسانی ہو جاتی ہے کہ آپریشن کے بعد اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پیشنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا کہ دس چاہے 1% ہی کمپلیکیشن ہو, بٹ ڈیفینیٹلی دس از ون آف دی کہ وہ پرابلم جو ہے وہ آپ تک آئے گا اور اس کے بعد پھر سالو کریں گے. اچھا ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں, کئی خواتین و حضرات دور دراز علاقوں سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کے ڈاکٹر تک ریچ نہ ہو یا پہنچ نہ سک رہے ہو ڈاکٹر تک, تو ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر ریحانہ شاہ بھی اور ڈاکٹر طارق بھی ہیں جو آپ کو ہڈیوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہو آپ ہمیں کال کریں. اور اسپیشلی جو ہے کسی کو بھی اپنی بیماری کے بعد, کوئی بھی بیماری کے بعد آپ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں ڈاکٹر طارق, یا پھر یہ کہ اسپیشلی بونز کے لیے؟ نہیں, ہمارے کچھ چند ڈپارٹمنٹس ہیں, جیسے ایک ہوتا ہے ہمارا برین انجری کے پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں اسٹروک کے پیشنٹس آتے ہیں. اوکے. اس کے بعد ہمارے پاس مسکولو اسکیلیٹل کے پیشنٹ آتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہڈیوں کو دیکھتے ہیں, ہم مطلب آل اوور جو ہے آل اوور دیکھتے ہیں. آتا ہے. اوکے. اچھا ایک چیز کا جو پرابلم دیکھا جاتا ہے کہ اسٹروک کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, ورنہ وہ 1-2 سال میں جو ہے وہ پرابلم بڑھ کر جو ہے وہ ڈیتھ کی طرف بھی آ سکتی ہے. تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ اس پرٹیکولر جو بیماری ہے اس کے لیے کتنی ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے, کتنی اس کے اوپر کتنا زیادہ دیکھنا پڑتا ہے, اس پیشنٹ کے اوپر کتنا دھیان دینا پڑتا ہے؟ اب دیکھیے یہ ایک بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, جیسا کہ ڈاکٹر شیخ نے بھی بتایا کہ ڈاکٹر شاہ سوری خدا ڈاکٹر شاہ نے بھی بتایا کہ ہمارے یہاں جو کانسیپٹ نہیں ہے, وہاں پہ کیا ہوتا ہے جیسے پیشنٹ آتا ہے ایک ٹیم ورک ہوتا ہے, اس میں سائیکالوجسٹ بھی انوالو ہو جاتا ہے, اس کے اندر ایک کاؤنسلر انوالو ہو جاتا ہے, پورا اس کو گائیڈ لائن دی جاتی ہے A to Z. آپ کا سوال تھا کیا ہے, تو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اینٹیریئر سیریبرل آرٹری کے اندر ہیمریج ہوا ہے, پوسٹیریئر میں ہوا ہے, کہاں ہوا ہے. مطلب میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا دوں کہ دماغ کی جو شریان تھی وہ سامنے کی طرف جو تھی پھٹی تھی, کتنی پھٹی تھی, کتنی جلدی ہاسپٹل آیا, کن دواؤں پہ تھا وہ پیشنٹ. اچھا یہ سب چیزیں آتی ہیں, اور جتنی جلدی ریہیب شروع ہوتی ہے اس کی, اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جتنی جلدی اس کو ایک پراپر ریہیبلیٹیشن ملتی ہے اتنا اچھا آپ کا آؤٹ کم آتا ہے. اور ایک بات اور ہے, جس طرح آپ نے نارملی پیشنٹس میں دیکھا ہوگا, کئی پرانے پیشنٹ بھی کہ ہاتھوں میں ان کے کمزوری کچھ رہ جاتی ہے, پیروں وغیرہ میں نہیں آتی, کیونکہ پیروں وغیرہ میں اس کی ڈبل بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے کہ وہ چل رہا ہے موو کر رہا ہے لیکن ہاتھ جو ہے وہ موو نہیں کر رہا ہے. بلڈ سپلائی کی بات ہو رہی ہے, بلڈ سپلائی تو اس کی زیادہ ہوتی ہے, اس لیے اس کی ریکوری جلدی ہوتی ہے. اوکے. اور جو ہاتھوں میں ہوتی ہے اس کی ڈبل نہیں ہوتی, کہ مطلب اس طرح سے نہیں ریکوری, اس طرح سے ریکوری نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ اکثر آپ نے جو اسٹروک کے بعد جو پیشنٹ دیکھے ہوں گے ان کا ہلکے سے آپ دیکھو ہاتھ ان کے کچھ کمزور ہوتے ہیں, کچھ باوجود اس کے کہ وہ بڑے آرام سے چل رہے ہوتے ہیں, چلنے پھرنے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر ایک سسٹم ایسا یہاں بھی اڈاپٹ کرا دیا جائے کہ فرام ڈے 1 اگر ریہیب کے لیے یہ ذرا ہم پوچھیں گے نا ڈاکٹر شاہ سے پوچھیں گے نا کہ آخر یہاں پر کیا کیا انتظامات ہیں. یہ امریکہ کی تو بات کر لیے طارق صاحب نے کہ وہاں پر یہ جو ہے ایز اے میڈیسن ڈاکٹر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اچھا اب ہمارے ساتھ ہیں ایمن سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ایمن. السلام علیکم. کیا حال ہے ایمن وہی ہے جن کو میں جانتی ہوں یا دوسری؟ سوری میں نے آپ کو دوسرے چینل پہ کال کی ہے لیکن اس پہ فرسٹ ٹائم کر رہی ہوں. ارے سو سویٹ, میری دوست یہاں تک آ گئی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایمن کہاں سے, کراچی سے بات کر رہی ہو؟ نہیں لاہور سے. لاہور والی میری ایمن ہے نا. جی. ہاں اچھا, اور بتاؤ ہمارے ساتھ. ہاں کیسے ہیں آپ؟ بھائی بالکل ٹھیک ہے. ہمارے شو میں آتے ہی نا پہلے کہتے سلام پاکستان, تو یہ کہو ذرا. سلام پاکستان. واہ واہ واہ. اور کوئی سوال کرو گی؟
جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بتانے ہیں نا ہاتھوں میں کمزوری، تو میں اسی حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اکثر اوقات نا میری امی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں میں ایک دم بالکل چلتے چلتے نا ہاتھ پاؤں ایک دم ہو جاتے ہیں ڈیڈ، ان میں یعنی بالکل ہی وہ ہو جاتی ہے، موومنٹ کم ہو جاتی ہے. اور اچھا ٹھیک، کوئی سوال کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ؟ تو یہ ڈپریشن ہے یا ویکنس ہے، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے امی کے ساتھ؟ ٹھیک ہے. ہاتھ پاؤں میں سے سن سن سی آوازیں آتی ہیں اور ایک دم بس ہمت چھوڑ دیتے ہیں، وہ طاقت ان میں ختم ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے. اچھا اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اب کچھ پوچھنا ہے آپ نے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں میں ابھی پوچھتا ہوں. آپ پہلے یہ بتائیے کہ امی کی ایج کیا ہے؟ امی کی 52. اچھا، امی کا بلڈ ورک کب ہوا تھا؟ بیسک میٹابولک یعنی سوڈیم پوٹاسیم آپ کا شوگر آل دیز تھنگز، یہ کب چیک ہوا تھا ان کا؟ نہیں امی کا یہ کچھ بھی نہیں ہوا سر. چلیے صحیح ہے، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اس کا ہم جواب ابھی بریک کے بعد دیں گے. سر بریک پہ جانا ٹھیک ہے ناظرین، تو ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. سلام پاکستان. خوش آمدید. سلام پاکستان میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر طارق، جو آپ کو بتائیں گے آپ کی میڈیسن سے ریلیٹڈ، آپ کے جو ہے کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی بیماری سے آپ پلیز ہمیں آپ کال کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ساتھ ہی ہمارے ساتھ ڈاکٹر ریحانہ شاہ، جو آپ کو کوئی بھی ہڈیوں کا کوئی پرابلم ہے تو آپ ہمیں ضرور کال کریں. دیکھیں اس ڈاکٹرز آپ کے لیے ہم نے یہاں پر جو ہے موجود رکھے تاکہ آپ کوئی بھی پریشانی ہو آپ کو سلام پاکستان کے ذریعے وہ مسئلہ سالو ہو سکے. ہمیں ایمن نے کال کیا تھا لاہور سے. ڈاکٹر طارق تو وہ پوچھ رہی تھی کہ ان کی امی کے ساتھ جو پرابلم ہے ہاتھ کا کہ وہ ایک دم سے کمزوری ہو جاتی ہے. رائٹ. اب مین مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہو کہ خرابی کہاں ہے. اب اس کے لیے آپ کو بلڈ کو چیک کرنا ہے. بیسک جو آپ کے میٹابولائٹس ہیں، آپ کے جو ہارمونز ہیں ان کو چیک کرنا ہے. آپ کا دیکھنا ہے کہ گلوکوز کتنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ وائٹامنس کتنے ہیں اس کے اندر، اسپیشلی کیلشیم، وائٹامن ڈی. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ان کا شوگر لیول کیا ہے، ان کی کڈنیز کے فنکشن دیکھنے کے لیے کرٹین دیکھنا ہے، BUN دیکھنا ہے. آپ کو یہ سارے ٹیسٹ کرانے یہ سارے ٹیسٹ کر کے ہی جواب بنے گا نا. اب دو چیزیں ہوتی ہیں. جس طرح باہر رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ جی اللہ کی مرضی سنسناہٹ ہو رہی ہے، ہاں امی بوڑھی ہیں سنسناہٹ ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. جب وہاں پر ایک بندہ 80s میں اور 90s میں صبح آپ دیکھیں جاگنگ کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اس کے کیوں نہیں سنسناہٹ ہوتی؟ اس لیے کہ اس نے اپنے ہر چیز. وہاں پہ ویسے ایوریج کیا ہے ایج کا؟ ویل میرے پاس جو ایک پیشنٹ ہے اس وقت، وہ 94 ایئر ورکنگ جج ہے. واہ، ورکنگ جج 94 ایئرس کی. اور ہم تو ایسے سمجھتے ہیں بس 60 سال کو ہی ختم. یہی تو مس کانسیپٹ ہے نا. اگر ہم اس چیز کو اپنے قبلے کو درست کر لیں، سیدھی سی بات ہے. اور میرا خیال ہے اس کی ڈیٹیل میں جواب جو ہے ڈاکٹر شاہ کیونکہ پاکستان بیس ہیں یہ آپ کو زیادہ بتا سکیں گی کہ ایسا کیوں ہے یہاں پر، کیوں نہیں. بس یہ اس کا جواب. اچھا آپ نے ایمن کے لیے بتایا کہ ان کو بہت سارے ان کی امی کو ٹیسٹ کرانے ہیں، پہلے وہ دیکھ لیں. بیسیکلی بہت سارے نہیں کہہ سکتے آپ، بیسک ہوتے ہیں. بیسک ان کو بتا دیں. ایمن آپ ذرا لکھ لو پلیز. ایمن ٹھیک ہے، آپ ذرا بیسک بتا دیں، پھر ہم ریحانہ شاہ کی طرف آتے ہیں. جی سوری ٹو انٹرپٹ، میں شارٹ بتا دوں. ان کا جو بیسک مجھے پرابلم لگ رہا ہے، بینگ اے فیمیل پلس 50، تو پوسٹ مینوپوزل آسٹیوپوروسس جو ہوتا ہے نا، جس کو ہڈیوں کا بھربھرا پن بھی کہتے ہیں، تو اٹ مائٹ بی ون آف دا ریزنس کہ ہاتھوں میں پیروں میں سنسناہٹ یا وائٹامن ڈی کی کمی، وچ از ویری کامن ان پاکستان اسپیشلی فیمیل پاپولیشن، کیونکہ ہماری کچھ ڈائٹ میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. پھر ماشاء اللہ ہماری یہاں جو فیمیلز ہیں دے کورڈ، برقع وغیرہ پہنتی ہیں، کورڈ رہتی ہیں، گھروں تک محدود رہتی ہیں، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ نہیں ہیں، دھوپ میں ہاں مطلب چلنا پھرنا اتنا زیادہ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے بھی ایز کمپیئر ٹو دا ویسٹرن ورلڈ ہمارے یہاں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. اور آن ٹاپ آف اٹ ڈائبٹیز، شوگر کا جو پرابلم ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اس کو کہتے ہیں ام الامراض ہے، یعنی بیماریوں کی ماں. جو کہتے ہیں نا یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے. جس کو ہاں خدا نہ خواستہ شوگر کی بیماری ہو تو اس کو تو ڈیفینیٹلی اس قسم کے پرابلمز ہوتے ہیں. اچھا آئی تھنک اسی بات کو میں کنٹینیو کروں گی آپ سے بھی. ہمارے ساتھ اقرا جھنگ سے بہت دور سے کال کیا، تو ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم اقرا. ہیلو اطرت. وعلیکم السلام. اطرت ٹی وی کا والیوم بالکل بند کر دو، بالکل بند. وعلیکم السلام. ہاں گڈ. کیسی ہو؟ جی ایسے میری نا ایلبو جو ہے نا یہ نکل گئی تھی، جوڑ جو ہے نا بازو کا جوڑ. ہاں جی. تو یہ نا ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. ہاں بات کرو سن رہے. تو جوڑ نکل